بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ آپریشنل ریسرچ. آج لیکچر نمبر 21 ہے. جس سیگمنٹ کی ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لینئر پروگرامنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں. لینئر پروگرامنگ ہم نے ڈیفائن کی ہے اور اس کے اندر کچھ پرابلمس فارمولیٹ کیے ہیں. لاسٹ ٹائم کچھ سالو کرنے کی کوشش کی ہے. آج اسی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے اور آج نئی چیز کریں گے, سمپلیکس میتھڈ, جو بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپریشن ریسرچ یا لینئر پروگرامنگ سمپلیکس کے بغیر نامکمل رہتی ہے. یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم آج اس پہ فوکس کریں گے اور 2-3 لیکچرز فردر اسی پہ بات چیت کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپریشن ریسرچ اور اس کے اندر لینئر پروگرامنگ. لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ریئل لائف کا پرابلم ہو, اس ریئل لائف کے پرابلم کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں انٹو اے میتھمیٹیکل پرابلم, اور اس کے اندر آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہو, آپ کے پاس کچھ ڈسٹینس ویریبل ہو اور آپ کے پاس کچھ کانسٹینٹس ہیں, اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس لینئر آ جائیں اتفاق سے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں. ہم ان کو لینئر پروگرامنگ کی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. لینئر پروگرامنگ کے جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں یا ایل پی کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کی فارمولیشن, اور دوسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے اس کی سولوشن. فارمولیشن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ سوال کو, جو بھی آپ کا پرابلم ہے, جو بھی آپ کا کوشچن ہے, اس کو غور سے پڑھتے ہیں. غور سے پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ڈسٹینس ویریبل ہے. ڈسٹینس ویریبلس آپ جب ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے چیزیں کرنی کیا ہے, کیا چیزیں پروڈیوس کرنی ہے, یا کن چیزوں پہ آپ نے دیکھنا ہے, یہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جو کہ آپ کے سارے ڈسٹینس کو افیکٹ کریں گے. مثال کے طور سے اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کاسٹ کم کرنے کی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کاسٹ کن کن چیزوں پہ انکر ہو رہی ہے, کس کس چیزوں پہ کاسٹ آپ لگا رہے ہیں, کس چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. جن چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ پیسہ کم سے کم خرچ ہو. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پیسہ بالکل خرچ نہ ہو, خرچ تو ہوگا, تو آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ کم سے کم خرچ ہو. اسی طریقے سے پھر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں, بنانے کے بعد آپ بیچ رہے ہیں, بیچنے کے بعد آپ کے پاس پروفٹ آئے گا یا آپ کے پاس سیل پرائس آئے گی. اب پروفٹ میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. جب پروفٹ میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس چیزوں سے آپ کے پاس پروفٹ آ سکتا ہے. کچھ چیزیں بنا رہے ہیں, ان کو بیچیں گے تو اس میں پروفٹ تو آئے گا. اگر پروفٹ نہیں آ رہا, لاس آ رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ لاس کو کسی صورت سے منیمائز کیا جائے. لیکن پروفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو پروفٹ کے اندر جن آئٹمس, جو امپورٹنٹ آئٹمس ہیں جو آپ بنا رہے ہیں, جن کو بیچ رہے ہیں, جن سے پروفٹ آ رہا ہے, تو آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ چیز ہے جس میں کہتے ہیں کہ ڈسٹینس ویریبلس آپ ڈیفائن کر لیں, یعنی وہ ویریبلس, وہ پیرامیٹرس آئیڈینٹیفائی کریں جن سے آپ کا پروفٹ بڑھ سکتا ہے. جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں ڈسٹینس ویریبلس, تو آپ اپنا آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں. جب آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کر لیا تو آپ کے پاس ایک چیز آ گئی کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. پروفٹ فنکشن کی بات کریں, میکسیمائزیشن کی بات کریں, تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس جب آپ زیادہ سے زیادہ تو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ریسٹرکشن کیا ہے, کوئی ریسٹرکشنس ہیں یا نہیں ہے. ہم بہت تیز تو جا رہے ہیں, ہم بہت زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن اس کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں. لمیٹیشنز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے, را مٹیریل کی ہو سکتی ہے, لیبر کی ہو سکتی ہے, یوٹیلیٹیز کی ہو سکتی ہے, فائنانسز کی ہو سکتی ہے, کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, ملک کے لاز ہو سکتے ہیں. بہت سارے لاز ایسے ہیں آپ کے جو آپ کو ہنڈر کرتے ہیں, بہت سارے لاز ایسے ہیں جو آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. مثال کے طور سے آپ کو کہیں ٹیکس ریبیٹ مل رہا ہے, ٹیکس ریلیف مل رہی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, وہ چیزیں بناتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ چیزیں بھی ساری دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں, یہ کانسٹینٹس میں آتی ہے, لمیٹیشنس میں آتی ہے, باؤنڈریز میں آتی ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. واپس جاتے ہیں. لینئر پروگرامنگ وہی ہے, کیا چیز ہے آپ کے پاس, پڑھ لیتے ہیں. سے از اے میتھمیٹیکل اوور ٹیکنیک ڈیزائن ٹو ایڈ مینیجرز ان ایلوکیٹنگ اسکیئرس ریسورسز امنگ کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز. آپ نے ہمیشہ جو آپ کے پاس اسکیئرس ریسورسز ہیں, لیبر ہے, کیپٹل ہے, انرجی ہے, اس کو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے مختلف جگہوں پہ. کسی جگہ پروڈکشن میں استعمال کرنا ہے, کسی جگہ ڈسٹریبیوشن پہ کرنا ہے, کسی جگہ مارکیٹنگ پہ کرنا ہے. تو یہ سارے آپ کے پاس جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہیں اس کو کیا کرنا ہے, ایلوکیٹ کرنا ہے. کس میں, جو آپ کے پاس مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ مینیجر ہیں, دیکھیں مینیجر کی لائف تھوڑی سی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے, ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. وہ بیٹھتا ہے صبح کو تو اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. وہ لوگ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی آتے ہیں, وہ جو پروڈکشن میں وہ بھی آتے ہیں, جو مارکیٹنگ میں وہ بھی آتے ہیں, جو سیلز میں وہ بھی آتے ہیں, اور اس طریقے سے جو پبلسٹی کرتے ہیں, جو پروجیکشن کرتے ہیں, وہ لوگ بھی آتے ہیں. ہر ایک کچھ نہ کچھ پیسہ مانگ رہا ہوتا ہے, ہر ایک کچھ نہ کچھ ریسورسز مانگ رہا ہوتا ہے. تو اس مینیجر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, اور وہ ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں
کہ کتنا پیسہ کس کو دیں تاکہ اس کے سارے جو آبجیکٹو ہیں وہ پورے ہو جائیں. یہ بات کلیئر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا کہ لینئر پروگرامنگ میں 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے فارمولیشن اور دوسری چیز ہوتی ہے سولوشن. ابھی تک جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں لینئر پروگرامنگ میں نے فارمولیشن پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے, بار بار میں نے کہا ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پریکٹس سے آتی ہے, جو آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنے سے آتی ہے. زیادہ سوال دیکھیں, ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور فارمولیٹ کریں. یہ فارمولیشن جو ہے کوئی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا, آپ نے خود ہی کرنی ہوگی اور آپ نے خود ہی دیکھنا ہوگا. جب آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہوگا, یہ پرابلم ایک نیا سا پرابلم ہوگا, ایک ڈفرنٹ سا پرابلم ہوگا, اس پرابلم کو اسٹڈی کریں گے, اسٹڈی کرنے کے بعد آپ فارمولیٹ کریں گے. لیکن جب آپ فارمولیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے سارے کے سارے پرابلم ایک ہی طرح کے نظر آئیں گے. وہی آپ کے پاس ڈسٹینس ویریبلس ہوں گے, وہی آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہوگا, وہی کانسٹینٹس ہوں گے, اس کو سالو کرنا ہوگا. یہ جو سالو کرنا ہوگا یہ ایک روٹین قسم کی چیز ہوگی. لیکن یہ جو فارمولیشن ہے یہ ایک دماغی ایکسرسائز ہے, اس کو سوچ کے سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. تو فارمولیشن از ون آف دی میجر کمپونیٹ ان سالونگ اینی لینئر پروگرامنگ پرابلم اور ان اینی وار پرابلم اور اینی ریئل لائف پرابلم. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 اسٹیپ از فارمولیشن اینڈ نمبر 2 اسٹیپ از سولوشن. جب فارمولیشن ہو جائے گا تو پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. لینئر پروگرامنگ میں نے 2 طریقے کار بتائے تھے کہ گرافیکل میتھڈ سے سالو کر سکتے ہیں اور ایک سمپلیکس میتھڈ سے سالو کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم گرافیکل میتھڈ میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرنٹ کوآرڈینیٹس ہیں, ان کو آپ پلاٹ کر لیں گے, ڈفرنٹ آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں وہ پلاٹ کر لیں گے. آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی, آپ کے پاس ایک سولوشن ریجن آ جائے گا, یعنی وہ ریجن جس کے اندر آپ کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے. جب آپ ڈرا کر لیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ پورا آپ کے پاس اسپیس ہے. اگر 2 ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پورا ایک پلین ہے, اس پورے پلین میں آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہ آپ کو نان نیگیٹیوٹی کانسٹینٹ جو ہے وہ صرف بتاتی ہے کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, فرسٹ کوارڈینٹ میں آپ اپنا سولوشن ڈھونڈیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ڈفرنٹ کانسٹینٹس ہوتی ہیں, ڈفرنٹ کانسٹینٹس آپ کے پاس ایک ریجن دیتا ہے, اس ریجن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور دوسرا ایک میں نے تھیورم بڑا آسان سا بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے آپٹیمائزیشن کرنا ہے, میکسیمائزیشن یا مینیمائزیشن کرنا ہے, تو آپ کا جو بھی جواب آئے گا, یعنی آبجیکٹو فنکشن یا تو میکسیمائز یا مینیمائز کہاں پر ہوگا, وہ کارنرز پہ ہوگا. کون سے کارنر پہ, جہاں پر یہ جو لائنس آپس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہوں, جہاں پہ کٹ کر رہی ہوں, جہاں پہ کارنر بن رہا ہوں. تو یہ خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ کارنر پہ سولوشن ہوگا. کس کا, کسی بھی لینئر پروگرامنگ کا, کسی بھی لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کا سولوشن ہمیشہ کارنر پہ ہوگا. کون سے کارنر, کارنر جو ہمارے پاس بنتے ہیں اگر ہم کانسٹینٹس کو ڈرا کریں پلین آف پیپر کے اوپر. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پرابلم آپ کو بتایا تھا اور اس پرابلم کو ہم نے فارمولیٹ کیا تھا. فارمولیٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس فارمولیشن آیا تھا. کیا فارمولیشن آئی تھی جی, میکسیمائز z از اکول ٹو ₹4x1 + 5x2 سبجیکٹ ٹو 1x1 + 2x2 لیس دین اکول ٹو 40, 4x1 + 3x2 لیس دین اکول ٹو 120, x1 x2 گریٹر دین اکول ٹو 0. یہ وہی پرابلم تھا جہاں پہ ہم پلیٹ اور مگس کی بات کر رہے تھے, اور پلیٹس مگس ہم نے بنانے تھے. تو ہمارے پاس یہ بیسیکلی ایک پروفٹ فنکشن ہے, ہم نے اس کو پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہا تھا. تو ہمارے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن ہے, ہمارے پاس ڈسٹینس ویریبلس کیا ہیں, x1 اور x2 ہے, اور یہ ہمارے پاس کانسٹینٹس ہیں. جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی نا عبارت جو لکھی ہوئی تھی, انگلش لکھی ہوئی تھی, تقریر لکھی ہوئی تھی, اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا. ٹرانسفارم کرنے کے بعد ہم نے اس فارم میں لکھا. جب اس فارم میں ہم نے لکھ لیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک لینئر پروگرامنگ پرابلم ہے یا لینئر پروگرام ہے جس میں آبجیکٹو فنکشن دیا ہوا ہے, آپ کے پاس کانسٹینٹ دی ہوئی ہے. اب کیا کریں گے اس کو, پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے جب بھی ہم سمپلیکس میتھڈ سے سالو کریں گے تو جتنی بھی آپ کے پاس انیکوالٹیز ہیں اس کو ہم اکویشنز کے اندر چینج کریں گے یا اسٹرکٹ اکوالٹیز کے اندر چینج کریں گے. ابھی آپ کے پاس جو ہے نا یہ فلیکسیبل قسم کی, بڑی لوز قسم کی انیکوالٹیز ہیں جس کے اندر ریجن آپ کے پاس کچھ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر 1x1 + 2x2 لیس دین اکول ٹو 40 ہے جیسے, تو لیس دین اکول ٹو 40 کا مطلب ہے کہ پورا وہ ریجن ہے 40 سے نیچے جو بھی آپ کا ریجن ہے. لیکن اگر اس کو اکول ٹو 40 ہے تو ہم کیا کہیں گے, اسی لائن کے اوپر ہم دیکھیں گے جو x1 + 2x2 = 49 ہے. تو ہم کیا کریں گے, پہلی چیز جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے اکویشنز کے اندر, اکوالٹیز کے اندر. تو جناب اس کو کیسے چینج کریں گے, اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں 1x1 + 2x2 اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 40, یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے چھوٹا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ سے, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کوئی چیز آپ ایڈ کریں گے جب ہی آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ بنے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے لینئر پروگرامنگ کے اندر کہ آپ نے انیکوالٹیز کو چینج کرنا ہوگا اکویشنز کے اندر.
ہم کیا کرتے ہیں جب بھی آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو کی انیکوالٹیز ہوں گی, اس طرح کی انیکوالٹیز جب بھی آپ کے پاس ہوگی تو ہم کیا کریں گے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ ایڈ کریں گے. کیا ایڈ کریں گے؟ مثال کے طور سے ایس کر دیں گے, پی کر دیں گے, کچھ بھی کر دیں گے, لیکن یہاں پہ جو کنونشن ہے اسے ہم کہتے ہیں ایس, اور وہ ہم یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں. اب جو انیکوالٹیز ہیں اس کو ہم چینج کر رہے ہیں اکویشنز کے اندر. تو آبجیکٹو فنکشن تو بالکل وہی رہا, اس کو بالکل چینج نہیں کیا, بالکل نہیں چھیڑا, لیکن ہمارے پاس اب جو کانسٹینٹس آ گئی وہ کیا آ گئی, 1x1 + 2x2 + s1 = 40. یہ s1 ایک ہم نے نیا ویریبل انٹروڈیوس کیا ہے جس کی ویلیو کیا ہوگی, جو بھی آپ کے پاس x1 اور x2 کی ویلیو آئی اور اس کے اندر جو ویلیو پٹ کریں گے پھر s1 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 40 آئے گا. یا یوں کہنا چاہیے کہ s1 کی ویلیو کیا آ گئی, s1 will be equal to 40 - x1 - 2x2, 40 - x1 - 2x2. تو یہ ہمارے پاس ویلیو کس کی آ گئی, s1 کی آ گئی. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو یہ آپ کے پاس ایک نیا ویریبل آیا, اس ویریبل کو ہم سلیک ویریبل کہتے ہیں. سلیک ویریبل سے کیا مراد ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. اگر اسی کو دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے یہیں پہ رکیں اور اس کو دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ x1 + 2x2 is less than equal to 40. یہ آپ کے پاس کوئی کانسٹینٹس ہے, کوئی چیز ہے. آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ x1 بنانا ہے, کچھ x2 بنانا ہے, اور جو کچھ بھی بنانا ہے اس میں یہ را مٹیریل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں 40 سے کم ہے. یہ لیبر ہو سکتی ہے آپ کے پاس, یہ کلے ہو سکتی ہے, یہ آپ کے پاس یوٹیلٹی ہو سکتی ہے, کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی x1 + 2x2 less than equal to 40 تھا نا. اب میں نے کیا کیا کہ x1 بھی 0 کر دیا اور x2 بھی 0 کر دیا, لیکن اس اکویشن سے کیا آپ کے پاس آ گیا جی, x1 بھی 0 ہے اور x2 بھی 0 ہے, تو ہمارے پاس سلیکٹ ویریبل s1 = 40. یعنی جب کچھ بھی کام نہیں کریں گے تو جو را مٹیریل ہے آپ کے پاس, جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ تو وہیں کی وہیں موجود ہے نا. جی بالکل وہ موجود ہے, آپ کام نہیں کریں گے تو بھی وہ چیزیں موجود ہے. اسی طریقے سے دوسری انیکوالٹیز کی طرف آئے. اس کے اندر میں نے کیا کیا, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ s2 ایڈ کر دیا, دوسرا سلیکٹ ویریبل ایڈ کر دیا, یہ دوسرا سلیکٹ ویریبل انٹروڈیوس کر دیا ہے. تو میرے پاس کیا ہو گیا, 4x1 + 3x2 + s2 = 120. اب یہ آپ کے پاس s1 بھی پازیٹیو ہے, s2 بھی پازیٹیو ہے, اور s2 0 بھی ہو سکتا ہے, s1 بھی 0 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی s1 اور s2 کے اندر بھی وہی کنڈیشنز ہیں جو آپ کے پاس دوسری بیسک ویریبلس کی تھی, جو آپ کے پاس x1 اور x2 کی تھی. یعنی کہ نئی آپ کے پاس کانسٹینٹ کیا بن گئی, 1x1 + 2x2 + s1 = 40, 4x1 + 3x2 + s2 = 120, اور نان نیگیٹیوٹی کانسٹینٹس ہے x1 x2 s1 s2, دے آر آل نان نیگیٹو. تو جناب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, ہم نے اپنی کانسٹینٹ کو چینج کر دیا ہے انیکوالٹی سے ٹو اکویشنز. ابھی آپ کے پاس اکویشنز آ گئی ہیں جس کو آگے لے کے ہم چلیں گے, کیوں کر رہے ہیں یہ آگے استعمال ہوں گی. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, پرابلم نمبر 2. یہ بھی ہم نے کیا تھا, ایک فارمولیٹ کیا تھا, یہ میں نے وہیں سے ساری کی ساری اٹھائی ہیں اکویشنز. اس میں کیا ہے, minimize z which is equal to 0.4x1 + 0.6x2 + 0.2x3 subject to the condition 10x1 + 20x2 + 8x3 greater than equal to 100, 7x1 + 14x2 + 12x3 greater than equal to 70, اور x1 x2 x3 آر نان نیگیٹو. اس سے پہلے جو ہم نے پرابلم کیا تھا اس میں ہمارے پاس انیکوالٹیز تھی لیس دین اور اکول ٹو, یعنی کہ ہم نے کچھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایڈ کیا تھا تو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ بنا تھا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس گریٹر دین اکول ٹو ہے, یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کچھ بھی کریں گے وہ 100 سے زیادہ آئے گا. تو دو طریقے کار ہیں, ایک طریقہ کار تو یہ کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا اس میں سے کوئی چیز سبٹریکٹ کریں گے تو 100 کے برابر ہوگی, یا کچھ چیزیں آپ جو بنا رہے ہیں اس میں 100+ چیزیں ہوں گی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں, ہم اس میں مائنس کرتے ہیں, کیونکہ جب مائنس ہی کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جبھی وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہوگا, جبھی ایکویشن جو ہے بیلنس ہوگی. پچھلے کیس میں ہم نے کیا کیا تھا, s1 ایڈ کیا تھا, اس کیس میں کیا کریں گے, s1 سبٹریکٹ کریں گے. اسی طرح سے دوسری انیکوالٹیز کے اندر کیا کروں گا, دوسری انیکوالٹی جو ہے اس کے اندر میں s2 کو سبٹریکٹ کروں گا. ایک میں s1 کیا ہے, دوسرے کے اندر s2 کروں گا سبٹریکٹ, تو میرے پاس کیا ہو جائے گا, ایکویشن بن جائے گی. کیوں, ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس یہ جو انیکوالٹیز ہیں یہ چینج ہو جائیں ایکویشنز کے اندر. تو جناب دیکھیں کیا یہی میں نے کہا ہے اور یہی آپ کے پاس اسکرین پہ آ گیا کہ s1 میں نے سبٹریکٹ کر دیا, s2 بھی سبٹریکٹ کر دیا, لیکن خیال رکھیے گا کہ یہ s1 s2 جو ہے یہ بھی نان نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہیں یا زیرو ہو سکتے ہیں, اور x1 x2 x3 تو آپ کو پتا ہے کہ یہ نان نیگیٹو ہے. تو آپ نے کیا کیا, انیکوالٹیز کو چینج کر دیا ایکویشنز کے اندر. ابھی میں بتاؤں گا کہ s1 اور s2 جو اس کیس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ساری کی ساری ڈسکشن اسی کے اوپر چلے گی.
یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں نا، یہ دیکھنے میں تو بڑی ٹریول سی چیز ہے، لیکن یہ بیسز ہیں سمپلیکس میتھڈ کا. جس وقت کہ آپ بناتے ہیں سارے کے سارے ٹیبلز بناتے ہیں، ٹیبلو بناتے ہیں اور ٹیبلر فارم میں لکھتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی کام آتی ہیں. اب ایک چیز آ گئی آرٹیفیشل ویریبل. ابھی میں نے دو چیزیں بتائی تھی آپ کو، S1 اور S2 وہ کیا تھے؟ سلیک ویریبلس تھے. اب میں بتا رہا ہوں یہ آرٹیفیشل ویریبلس. ابھی جو میں نے بتایا تھا آپ کو، بتائی تھی نا، جس کے اندر میں نے اکویشن بتائی تھی، ان اکویشنز کو اگر آپ غور سے دیکھیں، واپس جاؤ، ان کو ذرا غور سے دیکھیں. اگر آپ کچھ نہیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں بناتے، آپ کہیں نہیں نہ X1 بھی 0 ہے جی، X2 بھی 0 ہے جی، X3 بھی 0 ہے، تو پہلی اکویشن میں آپ پٹ کر کے دیکھیں X1 X2 X3 یعنی 0 کے برابر. X1 0 X2 0 X3 0. کیا آئے گا آپ کے پاس؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ -S1، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 100، یعنی S1 کی قیمت جو آ گئی -100. اس کا کیا مطلب ہوا کہ S1 تو ہم نے کنڈیشن بتائی ہے کہ دیٹ از نان نیگیٹو، لیکن اس کی وجہ سے یہاں پہ آ گیا کہ S1 از -100. تو یہ آپ کے پاس ایک کنٹرڈکشن سی آ گئی. یہ کنٹرڈکشن آ گئی، ڈائکوٹومی آ گئی. اس کو توڑنے کے لیے ہم آرٹیفیشل ویریبل بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سپوزیشن کی تھی یہ صحیح نہیں تھی. دو سپوزیشن کی ہے نا، کہ ہم نے -S1 کیا ہے اور S1 کو ہم نے نان نیگیٹو کہا. یا تو S1 کو نان نیگیٹو نہ کہیں تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جب S1 کو آپ نان نیگیٹو کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے انیکوالٹی کو چینج کیا، اس صحیح طریقے سے چینج نہیں کیا ہے. اس لیے آرٹیفیشل ویریبل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے پاس سے لگاتے ہیں. یہ جو آرٹیفیشل ویریبلس ہیں یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں سمپلیکس میتھڈ کو سالو کرنے کے لیے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس یہ کتنا کارآمد ہوتے ہیں. اب آپ نے کیا کیا ہے، اکویشنز وہی لکھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پہلی اکویشن کے اندر A1 ایڈ کر دیا اور دوسری اکویشن کے اندر A2 ایڈ کر دیا، اور کنڈیشنز وہی ہیں ساری کی ساری، X1 X2 X3 S1 S2 A1 A2، یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو ہیں. اب اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے پاس یہ ساری کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائیں گی. اگر X1 کو آپ 0 رکھیں، X2 کو 0 رکھیں، X3 کو 0 رکھیں، تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا -S1 + A1 = 100. اگر فرض کر لیں، ویسے فرض کر لیں کہ S1 کی قیمت آپ کے پاس 60 ہے، تو جی A1 کی ویلیو 160 ہوگی. S1 کی قیمت اگر 50 ہے تو A1 کی قیمت 150 ہوگی. 150 - 50 100 آ جائے گا، اکویشن بیلنس ہو جائے گی. تو یہ جناب جس وقت آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی انیکوالٹی آئے گی تو اس کے اندر دو چیزیں ایڈ کرنا ہے. سلیک ویریبل تو ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل ویریبل بھی ضرور انٹروڈیوس کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک دوبارہ سے ایکسپلین کروں؟ جی دوبارہ سے ایکسپلین یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جس وقت کے لیس دین اکول ٹو کی انیکوالٹی ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سلیک ویریبل ایڈ کر دیں S1، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی جو اکویشن ہے وہ بیلنس ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس جو گریٹر دین اکول ٹو کی انیکوالٹی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر -S1 آپ کر دیں گے تو آپ کے لیے کوئی تھوڑی سی پرابلم آ جائے گی، آپ کی جو اکویشن ہے یہ بیلنس نہیں ہوگی. اس کیس میں کیا کریں گے، -S1 کے ساتھ ساتھ آپ +A1 ایک آرٹیفیشل ویریبل بھی انٹروڈیوس کریں گے. A1 کوئی بھی ویریبل ہو سکتا ہے ان سچ اے کیس کہ A1 -S1 کی قیمت جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ 100 کے برابر آ جائے گی. اگر A1 آپ کے پاس 150 ہے تو S1 آپ کے پاس 50 ہے، یا ادر وے راؤنڈ ہے کہ S1 50 ہے تو A1 آپ کے پاس 150 ہوگا، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے S2 پہ بھی کنڈیشن ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس A2 کے اوپر بھی کنڈیشن ہے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جناب آرٹیفیشل ویریبل بھی ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں ان دی کیس آف انیکوالٹیز جہاں پہ گریٹر دین اکول ٹو کی سائن موجود ہے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بھی اسی طرح کے اور پرابلمس آئیں گے. ایک اور پرابلم لے لیتے ہیں، ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں. پرابلم نمبر 3 یہ بھی ہم نے سالو کیا تھا جس وقت کہ ہم وہ بات چیت کر رہے تھے. کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ شاید انویسٹمنٹ کی، ماجد خان صاحب والی، جس میں ہم نے یہ لینئر پروگرامنگ پرابلم کو فارمولیٹ کیا تھا. فارمولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ یہ آیا تھا minimize z = 0.085x1 + 0.100x2 + 0.065x3 + 0.130x4 subject to these conditions. اس کے اندر پہلی دو جو کنڈیشن ہے وہ لیس دین اکول ٹو کی ہے، اس کے بعد تھرڈ کنڈیشن جو ہے گریٹر دین اکول ٹو کی ہے، پھر اس کے بعد فورتھ کنڈیشن جو ہے لیس دین کی ہے، ففتھ کنڈیشن جو ہے اکول ٹو کی ہے، اور لاسٹلی نان نیگیٹیوٹی. تو یہ آپ کے پاس مختلف کنڈیشنز ہیں. کچھ کنڈیشنز اکویشنز والی ہیں، کچھ کنڈیشنز لیس دین اکول ٹو کی ہے، کچھ کنڈیشنز جو ہے گریٹر دین اکول ٹو کی ہے. تو لیس دین اکول ٹو کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی جھجکنے کی بات نہیں.
فوراً آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ S1 S2 جو بھی ہے وہ آپ ایڈ کر دیں, یعنی جو بھی سلیک ویریبل ہے وہ آپ ایڈ کر دیں. آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سلیک ویریبل کیا ہے, یہ بھی ایکسپلین کروں گا ساتھ ساتھ کہ سلیک ویریبل کہتے ہیں, یہ میں نے بہت آگے کی چیز پہلے بتا دی ہے آپ کو. تو آپ نے ایک ویریبل انٹروڈیوس کرنا ہے, اس کا کچھ بھی نام ہے, S1 لے لیں, A1 لے لیں, P1 لے لیں, یہ ویریبل ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایڈ کرتے ہیں آپ کس کے اندر, جب آپ کے پاس انیکوالٹیز لیس دین اکول ٹو ہے. وہ کون کون سی ہیں جناب؟ پہلے کے اندر آپ S1 ایڈ کر دیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, دوسرے کے اندر آپ S1 ایڈ کر دیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اندر. پھر اس کے بعد تیسری جو انیکوالٹیز ہے اس کے اندر آپ نے -S3 کرنا ہوگا. جب -S3 کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ +A1 بھی کرنا ہوگا, کیونکہ ابھی تک آرٹیفیشل ویریبل کوئی نہیں انٹروڈیوس کیا ہے آپ نے, یہ پہلا آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کو A1, تو -S3 +A1 کر دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس تھرڈ انیکوالٹیز ہیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ -S3 +A1 سے سالو ہو جائیں گی, یہ بھی بڑی خوش ہو جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ آئیں, نیکسٹ جو فورتھ ہے آپ کے پاس, اس کے اندر کیا کریں گے, +S3 کر دیں گے آپ, یا +S4 سوری +S4 کر لیں گے, اور لاسٹ میں جو آپ کے پاس اکویشن ہے اس میں کیا کریں گے, یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیس دین ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, پلس کرنا ہے, اور اگر گریٹر دین اکول ٹو ہے تو مائنس کرنا ہے, اس کے ساتھ آرٹیفیشل ویریبل بھی انٹروڈیوس کرنا ہے. لیکن اس کیس کے اندر کیا کریں گے جی, کچھ آپ میں سے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ +S1 ایڈ کر دیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی -S1 ایڈ کر دیں گے. ویسے اکویشن ہے, اس میں ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں, اس کے اندر بھی ایڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہاں پر بھی سلیک ویریبل ہم لگاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں X1 0 ہے, X2 آپ کے پاس 0 ہے, X3 بھی 0 ہے, X4 بھی 0 ہے, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا 0 = 70,000 ہے؟ نہیں ہے نا, 0 کین ناٹ بی اکول ٹو 70,000. یعنی اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے, کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. اس اکویشن سے یہ بتاتا ہے آپ نے 70,000 کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا ہے, چاہے آپ X1 میں کر دیں, چاہے X2 میں کر دیں, X3 میں کر دیں, پرووائڈر ساری کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائے. لیکن آپ نے خالی نہیں بیٹھنا ہے. جو پہلا ہمارے پاس پرابلم تھا اس کے اندر تو آپ ریلیکس کر سکتے تھے, بیٹھ سکتے تھے, کیونکہ آپ کے پاس ویری لوز سارٹ آف انیکوالٹیز تھی. لیکن یہاں پہ اکویشن ہے وہ 70,000 کو آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اگر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا. تو جناب ہمارے پاس کیا آیا, یہ دیکھیں اسی طریقے سے ساری چیزیں وہی آ گئی. X4 +S1 = 14,000, X2 -X1 -X3 -X4 +S2 = 0. ٹھیک ہے نا, یہاں پر کیا کیا, یہ ایڈ کر دیا, پہلے دو اس کے اندر S1 اور S2 ایڈ کر دیا. تھرڈ کے اندر کیا کیا, X2 +X3 -S3 +A1 = 21,000. نیکسٹ اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے, 3X1 -X3 +S4 should be equal to 0. دین آپ کے پاس کیا ہے, X1 +X2 +X3 +X4 +A2 = 70,000. کہ اگر آپ نے 0 کر بھی دیا, اتفاق سے کوئی ایمرجنسی آ گئی, کوئی چیز آ گئی, آپ نے 0 کر دیا, X1 بھی 0 ہے, X2 بھی 0 ہے, کوئی پرابلم آ گئی, نہ آپ ادھر انویسٹ کر سکے, نہ ادھر کر سکے, نہ ادھر کر سکے, بھول گئے, ٹائم گزر گیا, تو بھی آپ کے پاس کم سے کم 70,000 روپیز تو موجود ہونے چاہیے. یہ تو نہ کریں گے, انویسٹ بھی نہ کریں اور 70,000 روپیز بھی غائب ہو جائیں. تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی کیا آیا, X1 X2 X3 X4 S1 S2 S3 A1 A2 S4 سارے کے سارے جو ہیں دے آر آل نان نیگیٹو. اس میں 4 آپ نے سلیکٹ ویریبلس انٹروڈیوس کیے, 2 آرٹیفیشل ویریبلس انٹروڈیوس کیے. 2 آرٹیفیشل ویریبلس کہاں کا انٹروڈیوس کیے, جہاں پہ آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی سائن ہے اور جہاں پہ اکویشن کی سائن ہے, یعنی اکوالٹی کی سائن ہے. ان 2 جگہوں پہ آرٹیفیشل ویریبلس, باقی جگہوں پہ سلیکٹ ویریبلس آپ نے انٹروڈیوس کیے. تو یہ جناب آپ کے پاس کیا ہوا, آپ نے اپنے میتھمیٹیکل پروگرامنگ پرابلم یا لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ٹرانسفارم کر دیا. کس کے اندر, اکویشنز کے اندر. پہلے انیکوالٹیز تھی, اب میں نے یہاں پہ ایک لفظ بول دیا ہے میتھمیٹیکل پروگرامنگ. جی ہاں, لینئر پروگرامنگ جو ہے میتھمیٹیکل پروگرامنگ کی ایک خاص چیز ہوتی ہے, خاص سب سیٹ ہوتا ہے, ایک خاص کمپوننٹ ہوتا ہے, جس میں سارے کے سارے فنکشن جو ہوتے ہیں آپ کے پاس لینئر ہو جاتے ہیں. اگر لینئر نہیں ہوں گے تو نان لینئر پروگرامنگ ہوگی, وہ بھی میتھمیٹیکل پروگرامنگ کی ایک خاص برانچ ہوتی ہے. اوکے, شوڈ وی پروسیڈ فردر. نیکسٹ پرابلم ہے پرابلم نمبر 4. یہ بھی وہیں سے لی تھی جب ہم نے فارمولیٹ کیا تھا. تو کیا ہے آپ کے پاس, minimize z that is equal to 4x1 plus 8x2 plus 9x3 subject to the condition that x1 is greater than equal to 200, x2 is greater than equal to 300 and x3 is greater than equal to 100.
اینڈ سملرلی x1 پلس x2 پلس x3 از اکول ٹو 1000. کیا کریں گے اس کو کیسے سالو کریں گے جبکہ آپ کے پاس x1 x2 x3 سارے کے سارے نان نیگیٹو. سالو تو بعد میں کریں گے, پہلے اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے اس کے اندر اکویشن کے اندر اکوالٹیز کے اندر. تو یہ ہمارے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی انکوالٹیز ہیں. اس کے اندر ہم کیا کریں گے, ہر جگہ پہ ایک سلیک ویریبل انٹروڈیوس کریں گے, اس کو مائنس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیفیشل ویریبل بھی انٹروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے x1 از گریٹر دین اکول ٹو 200 تو آپ کیا کریں گے x1 مائنس s1 پلس a1 از اکول ٹو 200. یعنی ایک آرٹیفیشل ویریبل آپ انٹروڈیوس کریں گے ایڈیشن کے ساتھ اور ایک سلیکٹ ویریبل انٹروڈیوس کریں گے سبٹریکشن کے ساتھ. تو جس جگہ پر بھی آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, ایک سلیکٹ ویریبل اور ایک آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کرنا ہوگا. جبکہ آپ کے پاس اکویشن ہوگی وہاں پہ خالی آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کریں گے تو بھی کافی ہوگا. تو جناب اس کے اندر ہمارے پاس کیا آنا چاہیے, اس کے اندر ہمارے پاس 4 آرٹیفیشل ویریبل آنے چاہیے اور 3 ہمارے پاس سلیکٹ ویریبلس آنے چاہیے اور سارے کے سارے نان نیگیٹو ہونے چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس یہ چیز ہے. جی ہمارے پاس اسی طرح سے آنا چاہیے تھا x1 minus s1 plus a1 is equal to 200, x2 minus s2 plus a2 is equal to 300, x3 minus s3 plus a3 is equal to 100, and so on and so forth. Lastly, x1 plus x2 plus x3 plus a4 should be equal to 1000. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس کنڈیشنز آ گئی. آپ نے کیا کیا, you have changed inequalities to the equations. یہ آپ کے پاس s1 s2 s3, اسی طریقے سے آپ کے پاس a1 a2 a3 a4 یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو ہونے چاہیے. اب ہم نے جو ابھی کیا ہے, جو پچھلے 10-15 منٹ کے اندر کیا کیا ہے, کانسٹینٹس دی ہوئی تھیں ان کو اکویشنز کے اندر چینج کیا ہے. جی ہاں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کیوں کیا ہے, کیونکہ اکویشنز کو ہم نے سالو کرنا ہے. الٹیمیٹلی ہمارے پاس یہ کیا آ گئی ہیں, سسٹمز آف اکویشنز آ گئی ہیں. ان سسٹمز اکویشن کو ہم سالو کریں گے. کئی طریقے کار ہیں. اگر آپ نے لینئر الجبرا پڑھا ہے تو اس میں تو ہم نے بہت ساری ایکسرسائزز کی ہوئی ہوتی ہیں, بہت ساری ایگزامپلس کی ہوتی ہیں جس میں ہم نے سسٹم آف اکویشن کو سالو کرتے ہیں. اور سارے کا سارا جو بیسیکلی لینئر الجبرا ہے وہ کس چیز کے لیے, یا تو ویکٹر اسپیسز کے لیے ہے یا ان اکویشنز کو سالو کرنا ہوتا ہے. ان اکویشنز کو سالو کرنے کے لیے کئی طریقے کار ہوتے ہیں. میٹرکس انورشن میتھڈ ہوتا ہے, گاس جارڈن میتھڈ ہوتا ہے, گاسین ایلیمنیشن میتھڈ ہوتا ہے, پھر ڈیٹرمنٹ میتھڈ ہوتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس میں سالو کرتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہم نے سالو کیا تھا زیادہ تر وہ کس طریقے سے سالو کیا تھا کہ ہمارے پاس جتنی اکویشنز ہوتی تھیں اتنی ہی آپ کے پاس ویریبلس ہوتے تھے, یا جتنی ویریبلس ہوتے تھے اتنی ہی اکویشنز ہوتی تھیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس 5 ان نون ہے تو 5 ہی آپ کے پاس اکویشن ہے, آپ وہاں سے سالو کر سکتے تھے. لیکن کہیں ہم نے ایسا بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس ان نون زیادہ ہیں اور آپ کے پاس اکویشنز کم ہیں تو اس کو سالو کر لیتے ہیں. تو اس میں کیا صورت حال ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس اکویشنز 4 ہیں اور 4 ویریبل ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اکویشن 4 ہیں, ویریبلس 5 ہیں, پھر کیا کریں گے, کیسے سالو کریں گے, کر سکتے ہیں نا. جی ہاں, آپ نے کیا ہوگا. تو اس میں سے کسی ایک ویریبل کو ہم اے فرض کر لیتے ہیں, جو اسمال اے فرض کیا. آپ کے پاس 5 ویریبلس ہیں, x1 x2 x3 x4 x5, اور آپ کے پاس اکویشن 4 ہیں. تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ x5 کی قیمت a ہے, کوئی بھی ہے, a ہے, b ہے, c ہے, ہم وہ رکھ سکتے ہیں, الفا بیٹا رکھ سکتے ہیں. ہم نے وہ ویلیو رکھی اور ساری اکویشن کو سالو کر لیا. ساری اکویشن کو کس میں سالو کیا, تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ ان ٹرمز آف کیا آئے گا, اے. اگر ہم نے اے سپوز کیا تو ان ٹرمز آف اے آئے گا. x1 کی قیمت بھی یہ آئے گی, x2 کی قیمت بھی, x3 کی, x4 کی بھی ان ٹرمز آف اے, اور x5 تو آپ نے اے کے برابر فرض کیا ہے. اگر اے کی قیمت آپ 1 رکھ لیں تو آپ کے پاس ایک سیٹ آف اکویشن, ایک سیٹ آف آنسر آ جائے گا. اے کی قیمت آپ 5 رکھ لیں, دوسرا سیٹ آف آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو اس طریقے سے سالو کرتے ہیں. یہی کچھ چیزیں یہاں پر بھی کریں گے. لینئر پروگرامنگ میں سمپلیکس میتھڈ میں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی اکویشنس ہیں یا جتنے بھی ویریبلس ہیں اتنی ہی اکویشنس ہونی چاہیے, یا جتنے بھی آپ کے پاس ڈسٹینس ویریبلس ہیں اتنی اکویشن ہونی چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, ایک کانسٹنٹ ہے, اس سے بھی آپ سالو کر سکتے ہیں. ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, 50 کانسٹنٹ ہے, اس کو بھی سالو کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ریسٹرکشن پہ کوئی قید نہیں ہے, کوئی کنڈیشنز نہیں ہے, ہم اس کو سالو کر لیں گے. اب جناب آ جاتا ہے کہ سولوشن آف لینئر پروگرامنگ پرابلم یا ایل پی بائی سمپلیکس میتھڈ. سمپلیکس میتھڈ سے کیسے سالو کریں گے, یہ ایک طریقہ کار ہے, اس کو ہم بتائیں گے, آرام کے ساتھ سالو کریں گے. پہلے ہم الجبرائکلی سالو کریں گے, پھر ہم اس کو اور آسان طریقے سے سالو کریں گے, پھر اور آسان طریقے سے سالو کریں گے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب پہلے ہی آسان طریقہ کیوں نہیں بتا دیتے. جی پہلے آسان طریقہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ایک لاجک ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اگر وہ لاجک پیچھے آپ کے پاس کلیئر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے,
آپ کے لیے پرابلم آئے گی. مثال کے طور سے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے یہاں جمپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ جمپ کر لیں گے 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ کی جمپ کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم بتا دیں پہلے کہ یہ جی گڈھا ہے, یہاں پہ ایک ڈچ ہے جو کہ 4 فٹ کی ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ پہلے دن ہی ڈر جائیں گے. تو اس لیے ہم پہلے پریکٹس کراتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کو کرمش کی گیند سے یا ٹینس کی گیند سے آپ کو کھلاتے ہیں, اس کے بعد ٹیپ کی بال سے کھلاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہارڈ بال سے کھلاتے ہیں, ہارڈ بال سے بھی پہلے سلو کھلاتے ہیں, پھر جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر فاسٹ بالر سے بھی کھلواتے ہیں, اسپنر سے بھی کھلواتے ہیں, آف اسپنر سے بھی کھلواتے ہیں, لیگ اسپنر سے بھی کھلواتے ہیں, پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں آتی. تو یہی طریقہ کار یہاں پر بھی کریں گے کہ پہلے آسان سی چیزیں, پہلے لاجیکل چیزیں کریں گے اور اس کے بعد پھر آسان طریقہ کار بتائیں گے. وہ آسان طریقہ کار ہوتا نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ نے اتنی پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو وہ چیزیں آسان لگ جاتی ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں نے کیا تھا اس کی کچھ پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی, 4-5 پراپرٹیز ہیں, ان پراپرٹیز کو دیکھ لیں. یہ میں نے کوئکلی بتائی ہے, آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے, لاسٹ سلائڈس میں بھی بتائی تھی. ان میں بیسیکلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ دی کلیکشن آف فیزیبل سولوشن کانسٹیٹیوٹ اے کانویکس سیٹ, آپ کو بتانا ہے. اور اس کے بعد فیزیبل سولوشن ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں پہ, اور فیزیبل سولوشن ایگزسٹ کرتے ہیں تو کس کس جگہ پہ کریں گے, کارنر پہ کریں گے. یہ 3-4 پراپرٹیز میں نے بتائی تھی, ان 3-4 پراپرٹیز کو دوبارہ سے دیکھ لیں, اسی کے بیسس پہ ہم نے سالو کرنا ہے. دی کلیکشن آف فیزیبل سولوشنز کانسٹیٹیوٹ اے کانویکس سیٹ. پراپرٹی 2, اف اے فیزیبل سولوشن ایگزسٹ, a basic feasible solution exists where the basic feasible solution corresponds to the extreme points, corner points of the set of feasible solutions. یہ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ جو آپ کے پاس سولوشن ہوگا وہ کس وقت ہوگا, کارنر پوائنٹس کے اوپر ہوگا. پراپرٹی 3, there exists only a finite number of basic feasible solutions. اگر آپ کے پاس سولوشن ہوں گے تو ہمیشہ ایک فائنائٹ نمبر ہوں گے, 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, زیادہ نہیں ہوں گے. پراپرٹی نمبر 4, if the objective function possesses a finite maximum or minimum, then at least one optimal solution is a basic feasible solution. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کے پاس ایک اس میں سے کوئی بھی بیسک فیزیبل سولوشن ہوگا. اب آتے ہیں جناب اس ایگزامپل پہ. اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف سمپلیکس میتھڈ. پہلے کیا کریں گے اس کے اندر, سب سے پہلے جو ہمارے پاس انیکوالٹیز دی ہوئی ہیں اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے اکویشنز کے اندر. ہمارے پاس کتنی ہیں یہاں پر, اگر آپ دیکھیں تو 3 انیکوالٹیز ہیں, اور اس کے اندر ہمارے پاس 3 سلیک ویریبلس آئیں گے. ٹھیک ہے نا, کیا کریں گے, اس کو ہم چینج کریں گے اکویشنز کے اندر. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم S1 کو ایڈ کریں گے, S2 کو ایڈ کریں گے, S3 کو ایڈ کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو اکویشنز میں ٹرانسفارم کر دیں گے. جب اکویشنز میں ہم ٹرانسفارم کر دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کانسٹینٹس کر کیا رہی ہیں, ہم کو کہاں کہاں تک روک رہی ہیں, کہاں کہاں الاؤ کر رہی ہیں, کس کس جگہ لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جو اکویشنز ہیں ہمارے پاس, جو اکویشنز بنیں گی, اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہے اس پہ کیا آ رہا ہے. آبجیکٹو فنکشن کیسے بڑھ رہا ہے, کیسے کم ہو رہا ہے, ہم نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے تو کس طریقے سے میکسیمائز کر سکیں گے. X1 کو ہم زیادہ بڑھائیں, X2 کو زیادہ بڑھائیں, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, وغیرہ وغیرہ. یہ اینالائز کریں گے اور اس کو فارملائز کریں گے. دیکھیں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ ہمارے پاس 3 انیکوالٹیز ہیں, اس کے اندر آپ کیا کریں, ایڈ کر دیں S1 S2 S3 لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, تو آپ کے پاس اکویشنز بن جائیں گی. اور وہ اکویشنز کیسی بنیں گی, کچھ اس طرح کی بنیں گی. میکسیمائز z is equal to 3x plus 5y, یہ تو آبجیکٹو فنکشن ہی رہے گا, سبجیکٹ ٹو دا ریسٹرکشن دیٹ x plus s1 is equal to 40, y plus s2 is equal to 30, x plus y plus s3 is equal to 60, and x, y, s1, s2, s3 all non-negative. x, y, s1, s2, s3 greater than or equal to 0. تو یہ آپ کے پاس جناب چیزیں آ گئی, آپ نے ٹرانسفارم کر دیا اکویشن کے اندر. اب آپ تیار ہیں سمپلیکس میتھڈ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر ٹو سالو دس ویری لینئر پروگرامنگ پرابلم. آگے چلیں. اب یہ تھوڑی سی ساتھ ساتھ تقریر بھی چلتی جائے گی, اس کو بھی پڑھ لیں گے, اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا. ان جنرل اف دیر آر m equations in n variables n greater than m, a basic solution is obtained by solving m variables in terms of the remaining variables and letting n minus m variables equal to 0. This assumes that such a solution exists and is unique. اب یہ کیا کہا میں نے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا, جس کے اندر کہ آپ کے پاس نمبر آف اکویشنز کم ہے اور نمبر آف ویریبلس زیادہ ہے, یا نمبر آف ویریبلس کم ہے اور آپ کے پاس نمبر آف اکویشن زیادہ ہے, اس کو کیسے سالو کرتے ہیں, وہ کیا طریقہ کار ہے, وہی یہاں پہ چیز ہم نے بتائی ہے.
کہ یہاں پر آپ کے پاس اگر نمبر آف اکویشن زیادہ ہیں اور نمبر آف ویریبلس کم ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو سالو کر سکتے ہیں اس طریقے سے. آپ یہ یہاں پر ایکسپلین کیا ہے, میں نے ابھی پہلے بتایا تھا. دا سیم تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ ہیئر. یہ چیزیں ذرا سی غور سے دیکھنے والی ہیں, اس کو ذرا سا پڑھنے والی بات ہے, اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گا. A basic feasible solution is a basic solution where all m of these variables are non-negative. A non-degenerate basic solution is a basic solution where these m variables are strictly positive. یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پر کیا ہوگا, نان ڈیجنریٹ اگر آپ کے پاس ہے تو جتنے بھی m ویریبلس ہیں آر اسٹرکٹلی پازیٹیو, یعنی کہ زیرو نہیں ہوں گے, پازیٹیو ہونے چاہیے. The m variables chosen from among n variables are called as basic variables or as the variables in the basis. The remaining n minus m variables are termed as non-basic. سمجھ میں آگئی بات؟ The remaining n minus m variables are termed as non-basic variables and their values are zeros. تو یہ جناب آپ کے پاس دیکھیں کیا چیز تھی, ابھی جو equation چل رہی ہے نا, جس میں x, y, s1, s2, s3 یہ آپ کے پاس 5 ویریبلس ہیں. ان میں سے ہم نے کسی 5 ویریبلس ہیں, اکویشن ہمارے پاس کتنی ہے, 1 2 3 اکویشنس ہیں, اور ہم نے سب کی ویلیوز معلوم کرنی ہے. تو کسی کو ہم 0 سپوز کریں گے, کسی کو s1 کو کریں گے, s2 کریں گے, یا x کو کریں گے, y کو کریں گے. نارملی ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس جو x اور y ہوتے ہیں ان کو ہم 0 سپوز کرتے ہیں. اگر x اور y آپ 0 ہیں تو آپ کے پاس s1 کی ویلیو آ جائے گی, s2 کی آ جائے گی, s3 کی آ جائے گی. اس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کر لیا. تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ کہی ہے کہ the remaining n minus m variables are termed as non-basic variables and their values are zero. تو وہ ویلیو جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس بیسک ویریبلس نہیں ہوں گے. ابھی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ x اور y, اب x اور y اس کیس کے اندر بیسک ویریبلس نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں, s1, s2, s3 کو بیسک ویریبل سپوز کر رہا ہوں, اور s1, s2, s3 کی کچھ ویلیوز آ گئی, باقی x اور y جو ہے دے آر نان بیسک ویریبلس. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جس وقت ہم اس کو سپوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرے ویریبلس ہوتے ہیں, دے آر نان زیروز. آگے ایک اور سلائیڈ ہے, اس کو بھی ذرا سے دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. In the simplex method, it is customary that we select the select variables s1, s2, s3 to form the initial basic variables, letting x and y as non-basic variables. یہی چیز میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی, یہی چیز یہاں پر لکھ دی ہے. یہ ساتھ ساتھ اس لیے لکھتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ایگزیکٹ ورڈنگس وہ بھی پتہ چل جائے, اور جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ سپلیمنٹ کر رہا ہوں جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. 3 آپ کے پاس چیزیں ہیں, آپ کے پاس نوٹس ہیں, آپ کے پاس یہ سلائڈس ہیں, اور میری جو آواز ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. یہ چیزیں میں ساری کی ساری ایکسپلین کر رہا ہوں, اور اس کو سپلیمنٹ کر رہا ہوں ان 2 چیزوں سے جو آپ کے پاس موجود ہے. اگر کسی وقت کسی جگہ ڈاؤٹ ہو جائے, جلدی میں, روانی میں بعض وقت کوئی چیز بول جاتے ہیں, s3 کی جگہ s2 بول جاتے ہیں, s2 کی جگہ s3 بول جاتے ہیں, تو مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو, لیکن ایگزیکٹلی اسی لیے یہاں پہ لکھا جاتا ہے. غلطی ہے یہاں پر بھی, کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کو چیک کر لیجیے گا. کمنگ بیک, تو ہم کیا کرتے ہیں نارملی ٹو اسٹارٹ ود, یہ ایکس وائی جو آپ کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں, ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوتے ہیں, اس کو ہم 0 سپوز کرتے ہیں, اور جو سلیکٹ ویریبلس ہوتے ہیں ان کو ہم بیسک ویریبلس سپوز کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فردر پروسیڈ کرتے ہیں. یہی چیز میں نے ابھی ایگزامپل لی تھی کہ جب آپ کے پاس میں نے کہا تھا کہ ایکس وائی s1, s2, s3 ہے, تو آپ اسٹارٹ کر لیں, x کو 0 سپوز کر لیں, y کو سپوز کر لیں 0, تو آپ کے پاس s1, s2, s3 کی ویلیو آ سکتی ہے, کیونکہ 3 اکویشنز ہیں اور 3 ہی آپ کے پاس ویریبلس ہیں. آپ ایگزیکٹلی ویلیو معلوم کر لیں گے, اور اس کے بعد دین وی کین پروسیڈ فردر. تو جناب ہم نے کیا کیا, اب نیکسٹ اسٹیپ کے اندر وی کین ری رائٹ دی ابو اکویشن ایز s1 کو لکھا s1 از اکول ٹو 40 مائنس ایکس, s2 از اکول ٹو 30 مائنس وائی, s3 از اکول ٹو 60 مائنس ایکس مائنس وائی. لکھ سکتے ہیں نا, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ s1, s2, s3 لکھ لیا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے ایکس وائی لے گئے, کیونکہ ایکس وائی آپ 0 سپوز کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین پروسیڈ فردر. اینڈ دا نان بیسک ویریبلس ایکس اینڈ وائی آر سیٹ اکول ٹو 0, یعنی ایکس اور وائی کو آپ 0 سپوز کر سکتے ہیں, ایکس اور وائی کی ویلیو 0 پٹ کر سکتے ہیں. جب ایکس اور وائی کی ویلیو 0 0 سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا, s1 will be equal to 40, s2 is equal to 30, s3 is equal to 60 آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر آپ ویلیو سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں. Now these are different way of representing s1, s2 and s3. اب اس کنڈیشن میں جو بھی آپ کے پاس ہے, تو آپ کے پاس کیا جواب آ گیا, آپ کے پاس جواب آ گیا جناب x is equal to 0,
y is equal to 0, S1 is equal to 40, S2 is equal to 30, S3 is equal to 60, and automatically the value of z is equal to 3x plus 5, y کیا ہو جائے گا, یہ 0 ہو جائے گا. میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے ایسے کیا ہے کہ ایک طرف S1 S2 S3 رہنے دیا اور باقی x اور y کو ادھر لے گیا. کیوں لے گیا کہ میں نے ایکسپریس کیا ہے S1 S2 S3 کو ان ٹرمز آف x اینڈ y. x اور y ہمارے پاس بیسک ویریبلس نہیں ہے, اس وقت میں نے پریزیوم یہی کیا کہ S1 S2 S3 بیسک ویریبلس ہیں. x اور y کی کوئی ویلو ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. ٹو اسٹارٹ ود ہم نے کہا کہ x کی ویلو 0 ہے, y کی ویلو 0 ہے. آپ کے پاس S1 کی ویلو آ گئی, S2 کی ویلو آ گئی, S3 کی آ گئی, آپ نے سالو کر لیا, آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا, یہ ایک انیشیل سولوشن ہو گیا جہاں سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو پروفٹ ہے وہ بھی 0 ہے, نہ آپ نے کچھ بنایا نہ کچھ کیا, آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہے جو کچھ بھی ہے, اور الٹیمیٹلی جواب جو آ گیا وہ کیا آ گیا, پروفٹ 0, اینڈ دیٹ از دی انیشیل سولوشن. آگے چلتے ہیں, آگے چلیں گے, آگے اس کو امپروو کریں گے جس کے اندر x کو چینج کریں گے, شاید S1 کو چینج کریں گے, اور دیکھتے ہیں کہ کس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے, کیسے چینج کرنا چاہیے اور کیوں چینج کرنا چاہیے. ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں z minus 3x minus 5y is equal to 0, x plus S1 is equal to 40, y plus S2 is equal to 30, x plus y plus S3 is equal to 60. The solution set is z is equal to 0, S1 is 40, S2 is 30, S3 is 60, x and y is 0. یہ وہی ہے, اس کو دوبارہ سے لکھ دیا ہے, ایک سسٹمیٹک طریقے سے لکھا ہے, چیز وہی ہے جو پہلے کی سلائیڈ میں موجود تھا. وہی ایکویشنز ہیں آپ کے پاس, وہی ایکوالٹیز ہیں, اور اس کے بعد وہی آنسر ہے. اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اب آپ نے کیا کیا, z minus 3x plus 5s2 is equal to 150, x plus s1 is equal to 40, y plus s2 is equal to 30, x minus s2 plus s3 is equal to 30. اب میں نے کیا کیا, یہاں سے میں نے y کی ویلیو نکال کے سبسٹیچیوٹ کر دی ہے وہاں پہ. کس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دی ہے, پہلی اکویشن کے اندر. میں نے اب اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. پچھلی دفعہ جو میں نے کہا تھا کہ S1 S2, اب کہ ایسا نہیں کہا, اب کہ میں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. کس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, y کو. یعنی کہ y کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو y کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے, ذرا غور سے دیکھیں نا اکویشن نمبر 2 کو, تو y plus S2 is equal to 30 ہے آپ کے پاس, y plus S2 is equal to 30 ہے. یعنی کہ آپ کے پاس S2 کیا آ گیا, S2 is equal to 30 minus y, یعنی میکسیمم ویلو جو آپ y کی کر سکتے ہیں وہ 30 کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ اس کو استعمال کر لیں, y کی ویلو 30 کر دیں. یعنی اکویشن نمبر 2 سے میں نے y کی ویلو 30 نکالی کہ جی اس کو تو پہلے آپ یوٹیلائز کریں, اس کو تو پورا بنانا شروع کریں, آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں, آپ کیوں خالی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو پورے کے پورے کو ایکسپلائٹ کریں. تو یہ اکویشن 2 سے مجھے پتا چل گیا. کیوں پتا چل گیا, میں دونوں سے دیکھ سکتا تھا, پہلی اکویشن سے, دوسری اکویشن سے, تیسری اکویشن سے, لیکن دوسری اکویشن میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ جلدی ایگزاسٹ ہو سکتا ہے, اور میں نے اس کو یوٹیلائز کیا. کیسے کیا, ایک دفعہ میں پیچھے واپس جاتا ہوں, ذرا پیچھے چلتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں, یہ آپ کے پاس جو اکویشن ہے نا S1 S2 S3, یہ 3 اکویشنز ہیں. تو آپ دیکھیں کہ X1 جو ہے نا آپ 40 بنائیں گے, یعنی x کی ویلو 40 ہے تو S1 کی قیمت 0 ہے. x کی قیمت کتنی ہے, اگر آپ 40 کریں گے تو پھر S1 0 بنے گا, لیکن S2 اگر آپ دیکھیں 0 کرنے کے لیے تو y کی قیمت 30 ہے, یعنی یہ جلدی 0 ہو جائے گا, اس کو جلدی آپ بنا سکتے ہیں. اس کے برعکس آپ S3 دیکھیں 60 minus x minus y, یہ کافی دیر کے بعد 0 ہوگا. تو اس لیے جو چیز جلدی 0 ہو رہی ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں, یعنی S1 کو ہم پورے کو ایگزاسٹ کریں فٹافٹ, اور y کو ہم بنانا شروع کریں. y کو جب ہم بنائیں گے تو y کتنی 30 بن جائے گا, اور S1 ہمارے پاس سارے کا سارا یوٹیلائز ہو جائے گا. تو ہم تینوں میں سے ہم نے کمپیئر کیا, کمپیئر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بیسٹ آپشن یہ ہے کہ y کی قیمت 30 رکھ لیں, تو آپ کے پاس کچھ پروفٹ آ جائے گا, آپ کی جو ریسورسز ہے S1 یہ پوری کی پوری یوٹیلائز ہو جائے گی, یعنی S1 0 ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس پہلے x اور y جو ہے وہ نان بیسک ویریبل تھے. اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیسک ویریبل بنانا ہے, ان میں سے کسی ایک کو بیسس میں لے کے آنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا جلدی آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. تو دیکھا ہم نے کہ y جلدی سے آ سکتا ہے, کیونکہ y 30 جلدی پہنچ جائے گا, اور جبکہ x ہمیں 40 تک لے جانا پڑے گا. تو y کی قیمت ہم نے 30 رکھ دی, اور دیکھا ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے. یہ جناب ہمارے پاس آ گیا, ایک ایکویشن بن گئی جس کے اندر آپ کے پاس y 30 ہو گیا, S1 40 بن گیا, S2 30 ہے, x ابھی بھی 0 ہے, اور S2 اب 0 ہو گیا. یعنی کہ اب آپ کے پاس S2 جو ہے وہ نان بیسک ویریبل بن گیا, اور آپ کے پاس y جو ہے وہ بیسک ویریبل کے اندر آ گیا. اب بیسک ویریبلس آپ کے پاس کیا ہے, S1 ہے, y ہے, اور S3 ہے.
آپ کے پاس یہ 4 ایکویشنس ہے اور آپ کے پاس اس y کو 30 بنانے سے تو آپ کے پاس پروفٹ کیا بن گیا 150. یعنی ایک کام کیا, ایک اسٹیپ کیا, 0 سے آپ کا ایک دم پروفٹ کہاں پہنچ گیا 150 پہ پہنچ گیا. تو یہ جناب ایک اسٹیپ کر لیا, ایک اسٹیپ میں ہم نے S1 کو ایگزاسٹ کر کے 0 کر دیا اور y کو ٹوٹل بنا دیا, ہمارے پاس 30, ہمارے پاس پروفٹ 150 آ گیا. یہ پہلا اسٹیپ آیا. اب اس کو پھر دیکھیں غور سے. اب جو آپ کے پاس نئی ایکویشن بن گئی ہے, اس نئی سیٹ آف ایکویشنز کے اندر ایکس وائی ایس آپ کے پاس موجود ہے, تو اس کو آپ کیسے کریں گے سالو. اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں نیکسٹ, اب ناؤ یو کین ٹیک ایکس انٹو بیسک ویریبلس. اب ایکس کو بنانا شروع کریں. ایکس کتنا بنا سکتے ہیں آپ, ایکویشن نمبر 1 سے دیکھیں تو آپ ایکس جو ہے نا 40 تو بنا ہی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایکس کی قیمت آپ کتنی 40 رکھ کے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا امپیکٹ آتا ہے. لیٹس پروسیڈ فردر. اب یہی یہاں پر کیا ہے ہم نے, اور ہم نے کیا کیا, ناؤ دی ماڈیفائڈ اکویشن ود دس ایکس 40 is becomes z plus 2s2 plus s3 is equal to 240, and similarly s1 plus s2 plus s3 is equal to 40, y plus s2 is equal to 30, and lastly x minus s2 plus s3 is equal to 30. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے, now a question may arise whether the above solution constitute the best or optimal solution. اب یہ جو آپ کے پاس آیا ہے, جو سولوشن بنا ہے, کیا یہ آپٹیمل ہے یا نہیں ہے. جی ہاں, یہ آپٹیمل سولوشن ہے. کیوں آپٹیمل سولوشن ہے, یہ آیا کیسے. پہلے میں نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے y کی قیمت پہلی دفعہ 30 ہر جگہ سبسٹیچیوٹ کر دی, اور وہاں سے پھر y کی ویلو جو بھی آئی آپ نے سبسٹیچیوٹ کر لی. نیکسٹ اسٹیج میں آپ نے کیا کیا, x کی ویلو 40 سبسٹیچیوٹ کر دی اور آپ نے اس کو سالو کیا. سالو کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو پہلی اکویشن ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کے پاس نیگیٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. Examining the objective function z plus 2s2 plus 3s3 is equal to 240, we observe that the coefficient of the non-basic variables s2 and s3 are positive on the left hand side, and this is the indication to stop the iteration. کیا کرتے ہیں, اس کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان ایکویشنز کو سالو کرتے جانا ہے. ان ایکویشنز میں کیا کرنا ہے, پہلے ایکس کی ویلو نکال کے پہلے وائی کی ویلو نکال کے سبسٹیچیوٹ کی, پھر ایکس کی ویلو سبسٹیچیوٹ کی, اور آپ نے اس کو کیا کیا ہے, اس کا امپیکٹ دیکھا ہے ایس کے اندر, اس کا امپیکٹ دیکھا ہے زیڈ کے اندر. جب یہ سارے کا سارا آپ نے امپیکٹ دیکھ لیا تو آپ نے اس سے پہلے کے اسٹیپ میں دیکھا ہوگا کہ زیڈ کے اندر ایک نیگیٹو سائن موجود تھا, لیکن اب اس وقت دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکویشن 0 کے اندر کوئی بھی نیگیٹو سائن موجود نہیں ہے. یعنی کہ بیسک ویریبل جو آپ کے پاس ہے اس کے کوئی بھی کسی جگہ پر بھی اگر نیگیٹو سائن نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پر اسٹاپ کر جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ S2 S3 جو بھی موجود ہے وہ سارے کے سارے پازیٹیو سائن کے ساتھ ہیں, کوئی نیگیٹو سائن نہیں ہے, اسٹاپ ہو جانا ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے. اوکے, فردر پروسیڈ کریں. تو ہم کیا کہتے ہیں, we conclude that z is equal to 240 will be the maximum value of z, and the solution set can be written as z star is equal to 240, x is equal to 30, y is equal to 30, s1 is equal to 40, s2 is equal to 0, s3 is equal to 0. یعنی کہ اب آپ کے پاس یہ جو ہے بیسک ویریبلس کیا ہو گئے, x اور y ہو گئے. s1 بیسک ویریبل ہے, s2 s3 جو ہے آپ کے پاس دے آر نان بیسک ویریبل. ٹھیک بات ہے, یہاں پر کلیئر کرتے چلیں. میں نے کہیں یہ تو نہیں کہا تھا یہاں پہ کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ جو z فنکشن ہے جو اکویشن 0 ہے اس کے اندر کوئی بھی جب تک آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس کی سائن نیگیٹو ہے تو آپ نے چلتے جانا ہے. جب بھی نان بیسک ویریبلس کی سائن پازیٹیو آ جائے سارے نان بیسک ویریبلس کی تو آپ نے رک جانا ہے. یہ ایک اسٹاپنگ رول ہے جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس کو ٹیبولر فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں. ٹیبولر فارم میں لکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقہ کار ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, صرف کوفیشنٹس لکھے ہیں. یہاں پہ پہلا جو کالم ہے وہ ایکویشن نمبر لکھیں, دوسرے میں بیسک ویریبل لکھیں, تیسرے میں کوفیشنٹس لکھیں, پھر اس کے بعد چوتھے میں رائٹ ہینڈ سائڈ اور لاسٹ میں ریشو لکھیں. تو آپ کے پاس اکویشن کتنی ہیں, 0 1 2 3 اکویشنس ہیں. 0 جو اکویشنز ہے اس کے اندر آپ کے پاس z یا آبجیکٹو فنکشنز کے کوفیشنٹس آئیں گے. اس کے بعد پہلی اکویشن جس کے s1 کے ساتھ جو بھی کوفیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, پھر دوسری s2 کے ساتھ, پھر تیسری s3 کے ساتھ. یہ s1 s2 کیا s3 کیا ہے آپ کے پاس, یہ بیسک ویریبلس ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. s1 s2 s3 بیسک ویریبلس ہیں. یہ ایک ریپرزینٹیشن ہے, یہ ایک پریزنٹیشن کا طریقہ کار ہے. یہ جو ٹیبولر فارم ہے نا یہ ذرا آسان اور ایزی فارم ہے, کیونکہ ایکس وائی s1 s2 s3 بار بار لکھنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ٹیبولر فارم میں لکھتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ بالکل میٹرکس جس طریقے سے آپ لیتے ہیں میٹرکس کے اندر مختلف ٹرانسفارمیشن وغیرہ کرتے ہیں وہی چیز یہاں پر بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ذرا دیکھ لیجیے گا, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ زیادہ چیزیں ہم کریں گے. تو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے ٹیبل لکھنے کا جس کے اندر ہم سیلز بنا لیتے ہیں, خانے بنا لیتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک میجر میٹرکس بناتے ہیں. پہلا کالم ہوتا ہے آپ کے پاس اکویشن نمبر کا, دوسرا بیسک ویریبل کا, تیسرا کوفیشنٹ کا. ہم زیادہ تر جو کنسرن ہوتے ہیں اس کوفیشنٹ میٹرکس کے اندر ہوتے ہیں جس کے اندر Z, X, Y, S1, S2, S3 ہے. اسی طریقے سے رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ریشو ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کریں گے. اور ایک چیز ابھی جو میں نے نہیں بتائی ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹاپنگ رول کیا ہوتا ہے, کس وقت روکتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. اس لیکچر کے اندر ہم نے سمپلیکس میتھڈ کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے پہلے انیکوالٹیز کو ایکویشنز میں ٹرانسفارم کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ٹیبل میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگلے لیکچر میں اس کو ہم اچھی طریقے سے سالو کریں گے, کئی ایگزامپل کریں گے. اگلا لیکچر کیا, اس کے اگلے لیکچر بھی اور آگے بھی لیکچرز اسی کے بارے میں ہوں گے. یہاں پر رکتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ کہ آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے اور آپ نے بہت ساری فارمولیشن کرنی ہے اور اس کے ساتھ ٹرانسفارم کرنا ہے انیکوالٹیز کو ایکویشنز کے اندر. اور طریقہ کار دیکھیں جس طریقے سے میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کی ہے. اگلے لیکچر میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا ہے, جس میں یہی ٹیبل کی بات چیت کی ہے اور یہی ٹیبل کو لے کے آگے چلیں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا, مینٹل, فزیکل اور میتھمیٹکس کی یعنی کہ OR کی بھی. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ اور السلام علیکم.